السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ عمران حکومت نے نیا کٹا کھول دیا۔ یہ نیا کٹا انہوں نے کیا کھولا اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ تو میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ذکر کرنا ضروری ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا۔ اور اس رپورٹ کے اندر پاکستان کے اندر یہ انکشاف کیا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ پاکستان میں کرپشن انڈیکس کے اندر اضافہ ہوا، یعنی ماضی کے جو سالوں کے نسبت اس ٹائم میں کرپشن پاکستان کے اندر بڑھ گئی ہے، اور اس کو جو عالمی رینکنگ ہے اس میں پاکستان کا نمبر ہو گیا ہے 124واں، جبکہ پاکستان کا انسداد کرپشن کے حوالے سے یہ جو ہے رشوت ستانی، اس کے لیے پاکستان حکومت کا جو سکور ملا ہے اس کو وہ ملا ہے 31، جبکہ اس سے پہلے کی جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس میں پاکستان کا جو یہ کرپشن کا انڈیکس تھا یہ کم ہو کے پہلے 117 اور پھر 113 تک چلا گیا تھا۔ تو اس رپورٹ کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ملک کے اندر اس وقت کرپشن کا جو مقدار ہے، جو تعداد ہے، جو اس کا والیوم ہے وہ بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ اس کے باوجود کہ حکومت کا تمام تر فوکس اور بیانیہ یہی رہا ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف اقدامات کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آنے کے بعد اس دعوے کی بھی کلئی کھل گئی ہے۔ اب جب کہ یہ رپورٹ آ گئی ہے سامنے، تو اس کے باوجود بھی جو حکومتی زوما ہیں وہ اپوزیشن کو دوبارہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے تو جی رپورٹ انگریزی میں تھی، آپ نے تو پڑھی نہیں ہے، اور یہ جب اس کا اردو ترجمہ ہوگا تو آپ کو ابھی آپ جو لڈو بانٹ رہے ہیں کل وہ آپ کو پھر شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ عجیب و غریب صاحب، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ ایسا عجیب و غریب بیانیہ کیوں بنایا جاتا ہے۔ اب بیانیہ کا ذکر اس وجہ سے بار بار کرتا ہوں کہ اب یہ بیانیہ کا لفظ بہت زیادہ عام ہو گیا، عموماً ایسے الفاظ اتنے زیادہ جلدی پاپولر نہیں ہوتے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ہر ایک بات کو اس ایک چیز سے ہم کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ترجمہ کی بات آ جاتی ہے، بات یہ ہے کہ ایک رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ ماضی کے جو سال تھے اس کی نسبت اس وقت پاکستان کا جو کرپشن کا انڈیکس ہے وہ بڑا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عالمی رینکنگ کے اندر تنزلی ہوئی ہے اور اب اس کا نمبر 124واں ہو گیا۔ یعنی کہ اگر ہم سادہ الفاظ میں دیکھیں تو کرپشن بڑھی ہے، اور اوبویسلی بڑھی ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ جب کرونا کی صورتحال رہے گی، لوگوں کا کاروبار زندگی معطل ہوگا، جب مہنگائی ہوگی تو ڈیفینیٹلی لوگ ادر مینز کی طرف جاتے ہیں، دیگر ذرائع کو استعمال کرتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ حکومت کا فیلئر ہے، کیونکہ حکومت لوگوں کو وہ سہولیات فراہم نہیں کر رہی جس کے لیے اس کو لایا گیا تھا۔ اب جب وہ اپنا بنیادی مقصد حاصل نہیں کر رہے تو اس کو ہم اگر یہ کہہ دیں کہ جناب یہ اردو ترجمہ ہوگا، تو اردو ترجمہ ہونے سے کیا حقائق بدل جائیں گے؟ کیا ہم یہ بات کو تسلیم کر لیں گے کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہے؟ اور کیا ہم نے یہ وتیرہ ہمیشہ کے لیے ہی اپنا چھوڑا ہے کہ جو کچھ بھی غلطی کوتاہی ہے وہ پچھلوں نے کی ہے، ہم تو بالکل پاک صاف ہیں؟ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو، خاص طور پر عمران حکومت کو اپنی ذمہ داری کو نہ صرف قبول کرنا چاہیے، اور اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اس کا ادراک بھی کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ عمران خان نے اصل جو ٹاپک تھا ہمارا کہ نیا کٹا کھول دیا۔ ایشو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے ہی پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سینٹ الیکشن کے اندر حصہ لیں گے، تو فوری طور پر جو حکومتی رد عمل آیا وہ یہ تھا کہ ہم مارچ کی جگہ پہ الیکشنز فروری میں کرا دیں گے۔ پرائم منسٹر نے خود اس بات کو اناؤنس کیا کہ جناب سینٹ کے الیکشن اب فروری میں ہوں گے، ہم قبل از وقت کرائیں گے الیکشنز۔ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا تو الیکشن کمیشن نے اس پر کہا جناب یہ آپ کیسے کرا سکتے ہیں جب مدت جو الیکٹڈ سینیٹرز ہیں ان کی مدت ہی 12 مارچ کو ختم ہو رہی ہے، تو ہم فروری کے اندر الیکشنز کیسے کرا سکتے ہیں؟ ہاں، لاسٹ ویک کے اندر یا فرسٹ ویک آف مارچ کے اندر ہم شیڈول دے سکتے ہیں جس کے بعد الیکشنز ہوں گے۔ تو اس کے بعد ان کو عقل آئی اور انہوں نے اس بات کو دہرانا ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک ریفرنس بھیج دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ جو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے، یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں بلکہ اوپن بیلٹ سے ہو، یعنی شو آف ہینڈ سے ہو۔ اب ایشو یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن ایک عام مور لگانے والا الیکشن نہیں ہے، اس کے اندر ہر ایک جو رائے دہندہ ہے، یعنی کہ جو ممبر صوبائی اسمبلی ہے، ممبرز قومی اسمبلی ہے، اس کو ووٹ ڈالنے پڑتے ہیں مختلف ترجیحات کے تحت کہ میری پہلی ترجیح یہ ہے، میری دوسری ترجیح یہ ہے، میری تیسری ترجیح یہ ہے۔ ان ترجیحات کے مطابق وہ ووٹ ڈالتے ہیں اور پھر پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے اصول کے تحت، یعنی کہ متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت ان ووٹوں کو کاؤنٹ کر کے سینیٹر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ عمران صاحب نے کہا کہ جناب یہ ہم نے چونکہ اس کو سیکرٹ بیلٹ کے اندر ہارس ریڈنگ ہوتی ہے لہٰذا ہم نے اس کو اوپن بیلٹ سے کرانا ہے۔
ریفرنس موو کر دیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے اس کی ہیئرنگ کی اور اس نے رپورٹ طلب کر لی, الیکشن کمیشن سے بھی رپورٹ طلب کر لی اور چاروں صوبائی حکومتوں سے بھی رپورٹ طلب کر لی, اور یہ بھی کہا کہ بہتر یہ ہوتا کہ آپ اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر طے کرتے, یہ معاملہ تو اس سے ریلیٹڈ ہے. الیکشن کمیشن نے رپورٹ دی کہ جناب موجودہ جو ہمارا طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کے تحت ہم اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن نہیں کرا سکتے. سندھ گورنمنٹ نے بھی اس بات کی نفی کر دی, انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی اس کے حق میں نہیں ہیں کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں. باقی صوبائی حکومتوں نے ڈیفینیٹلی وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہیں, انہوں نے اس کی حمایت کر دی. لیکن 2 سماعتوں کے بعد حکومت کو اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ معاملہ میرے حق میں نہیں جائے گا, تو آج اچانک انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کے لیے آئینی ترمیم لے کے آئیں گے قومی اسمبلی کے اندر, اور اگلے ہفتے آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. اس بل کے اندر کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی, اور یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے جو اوورسیز دوست ہیں, جو ان کو فنانس کرتے ہیں, جو ان کی فنڈنگ کرتے ہیں, ان کو ایک سہولت میسر کی گئی ہے کہ جناب آپ بھی آ جائیں اور سینٹ کا الیکشن لڑ لیں. لیکن اس کے لیے شرط ہوگی کہ جیسے ہی بندہ سینٹ الیکشن جیتے گا تو اس کو اپنی ایک شہریت کو چھوڑنا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو قواعد ہیں اس کے اندر سیکرٹ کی جگہ اوپن بیلٹ کا لفظ استعمال کیا جائے گا. اب بابر اعوان صاحب اور شبلی فراز صاحب نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دی. اب بنیادی طور پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کے لیے بھی آئین کے اندر ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے, اور 2/3 اکثریت نہیں ہوگی تو آئینی ترمیم منظور نہیں ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب 2/3 اکثریت نہ رکھنے کے باوجود, اور اس صورت میں جب ان کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ انتہائی مخالفت ہے, تو یہ 2/3 اکثریت کیسے حاصل کر پائیں گے؟ تو اس کا بنیادی سوال یہ ہے, اور اس کا سمپل سا جواب ہے کہ یہ بھی ایک آئی واش ہے, یعنی کہ عمران خان صاحب انفیکٹ کرتے کچھ ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں. اب اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے جب یہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہی نہیں ہوگا, کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی ان کو بڑی تھوڑی سی میجورٹی حاصل ہے, اور سینٹ کے اندر تو بالکل میجورٹی حاصل نہیں ہے اس وقت کے سینٹ کے اندر. جب الیکشن ہو جائے گا تب اس میں اکثریت آ جائے گی. اب جب یہ بل پاس نہیں ہوگا تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ عمران خان اور ان کے تمام وزراء, ان کے سوشل میڈیا ٹیم, ان کے ترجمان ایک مرتبہ دوبارہ اپوزیشن پر چڑھ دوڑنے کا ان کو موقع فراہم ہوگا کہ ہم تو کرپشن کا راستہ روکنا چاہتے تھے, ہم تو ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنا چاہتے تھے, یہ وہی لوگ ہیں انہوں نے ہمیں اس کی طرف کامیاب نہیں ہونے دیا. تو ایک بنیادی طور پر پھر وہ ڈی ٹریک کرنے کا, لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈے کی ایک مہم چلانے کا یہ صرف اور صرف ذریعہ ہے. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے گزارش کی کہ یہ کرتے کچھ ہیں اور بنیادی طور پہ ہوتا کچھ ہے. کیونکہ اگر یہ خود کرپشن کا راستہ روکنے کے لیے اور ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہوتے تو شہزاد اکبر صاحب 10 دن تک لاہور میں بریف کیس لے کے نہ بیٹھے ہوتے, نہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اراکین کو بلا کے مل رہے ہوتے. ابھی گزشتہ ہفتے یعنی کہ ان 7 دن کے اندر بھی پی ایم ایل این کے 7 سے زیادہ لوگوں کو چیف منسٹر نے کے ساتھ نہ صرف ملاقات ہوئی ہے بلکہ ان کو چیف منسٹر نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ آپ کے حلقے کے اندر جو تمام ترقیاتی کام ہیں وہ کرائے جائیں گے, یعنی کہ ان کو ترقیاتی فنڈز کا لالچ بھی دیا گیا. اور کل ہی نون لیگ کا ایک ایم پی اے اور ایک پیپلز پارٹی کا ایم پی اے یہ بھی عثمان بزدار صاحب سے ملے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود وہ راستہ اڈاپٹ کر رہے ہیں جہاں سے ہارس ٹریڈنگ کا آغاز ہوتا ہے, اور فیس سامنے یعنی کہ لوگوں کے سامنے, کیمرہ کے سامنے, میڈیا کے سامنے آپ بالکل جو ہے نا پاک صاف شکل لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جناب ہم تو یہ چاہتے تھے, یہ نہیں چاہتے تھے, لہٰذا یہ جو اب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کے یہ خود ذمہ دار ہیں, ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. اور اگر آپ ذمہ دار نہ ہوں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپوزیشن کے ایم پی ایز کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں؟ کیا ضرورت ہے کہ آپ فارورڈ بلاکس, خود فواد چودھری صاحب جو ان کے بیرسٹر ہیں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس 25 سے 30 ایم پی ایز نون لیگ کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, ہم جب چاہیں پنجاب اسمبلی میں فارورڈ بلاک بنوا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیونکہ عمران خان کا حکومت کا بنیادی
जो फ़लसफ़ा है वो है सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, लोगों के बारे में मनफी राय कायम करना, क्योंकि वो ख़ुद प्रोपेगेंडा की पैदावार है, लिहाजा वो प्रोपेगेंडा पर ही इन्हिसार करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।